ایک ایسا آدمی جس نے 35 ملین لوگوں کا قتل کیا، اور 35 ملین کا مطلب ہوتا ہے 3.5 کروڑ۔ لیکن اس کی پرسنالٹی کرزمیٹک تھی۔ وہ بہت ہوشیار اور جوشیلا انسان تھا۔ اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنی دولت تھی، لیکن پھر بھی وہ تاریخ میں اتنا نامور شخص کیسے بن گیا؟ اس کی زندگی کا وہ کون سا اہم موڑ تھا جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا؟ سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ ساری کہانی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہٹلر 1879 میں آسٹریا کے شہر برونو میں پیدا ہوا۔ اپنی جوانی میں وہ ایک ناکام آرٹسٹ تھا۔ اسی دور کے حالات و واقعات نے اسے پرجوش جرمن قوم پرست بنا دیا۔ فرسٹ ورلڈ وار میں اس نے جرمنی کی فوج میں اپنی خدمات سر انجام دی، جس پر اسے بہادری کے 2 تمغے ملے، مگر جرمنی کی شکست نے اسے ہلا دیا اور وہ غصے میں آ گیا۔ اب بدلے کی آگ اس کے دل میں جنم لے رہی تھی۔ 1919 میں جب وہ 30 سال کا ہوا تو اس نے ایمونسٹ کی ایک چھوٹی سی رائٹ ونگ کی پارٹی جوائن کر لی، جس کا نام بعد میں چینج ہو کر نیشنل سوشلسٹ جرمن پارٹی، جسے عام زبان میں نازی پارٹی کہتے ہیں، اور 2 سال کے اندر ہی وہ اس پارٹی کا لیڈر بھی بن گیا۔ ہٹلر کی قیادت میں نازی پارٹی میں مضبوطی آئی اور اس کی طاقت میں تیزی سے اضافہ بھی ہوا، حتیٰ کہ نومبر 1923 میں اس نے بغاوت کی کوشش بھی کی، لیکن بغاوت ناکام ہوئی اور اسی سلسلے میں اسے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اس پر غداری کا مقدمہ بھی چلا اور سزا بھی سنا دی گئی، لیکن وہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں جیل سے رہا ہو گیا۔ 1928 تک یہ جماعت دوسری پارٹی کی نسبت ابھی بھی چھوٹی تھی، تاہم جنگ ہارنے اور ملک کی اکانومی تباہ ہونے کی وجہ سے باقی پارٹیز کا مورال گرنے لگا۔ نازی پارٹی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور لوگوں میں اپنا اعتماد پیدا کیا، اور 40 سال کی عمر میں 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ چانسلر بننے کے ساتھ ہی ہٹلر نے ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی۔ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر اور ورکرز کو مارا پیٹا جاتا یا جان سے بھی مار دیا جاتا۔ اس طریقے سے نازی پارٹی نے اپنے ٹرائلز کو بھی ختم کر دیا جو ان پر بغاوت کے بعد لگے تھے۔ ہٹلر اپنی قوم کی سپورٹ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا، کیونکہ وہ بے روزگاری اور جرمنی کی اکانومی کو بھی کافی بہتر کر چکا تھا۔ وہ ڈکٹیٹر بننے کے بعد بھی اپنا مقصد نہیں بھولا، جرمنی کا بدلہ لینا، اور اس کے علاوہ وہ علاقے جو دشمنوں کے قبضے میں تھے واپس لینے کی کوشش کرتا رہا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ حب الوطنی وہ چیز ہے جس کی خاطر ہر کوئی اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اسی ایموشنل ٹیکٹک کو استعمال کرتے ہوئے ہٹلر نے جرمنی کو فتح کے راستے پر گامزن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ علاقے واپس لیے جو کہ جرمنی جنگ عظیم اول یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں ہار چکا تھا، جن میں پولینڈ کے بہت سے علاقے شامل تھے، آسٹریا کا بھی بہت سا علاقہ شامل تھا۔ اس طرح کے حالات دیکھتے ہوئے باقی عالمی طاقتیں ہٹلر کا کھیل سمجھ گئی تھی۔ انگلینڈ اور فرانس نے پولینڈ کے ساتھ جنگی معاہدہ کر لیا کہ اگر جرمنی اس پر حملہ کرے گا تو وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ پھر اگست 1939 میں ہٹلر نے سوویت یونین کے صدر اسٹالن کے ساتھ ایک نان ایگریشن معاہدے پر سائن کیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ پولینڈ کو فتح کرنے کے بعد اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور پھر 9 دن بعد جرمنی کی 15 لاکھ کی فوج پولینڈ میں داخل ہوئی، اور ٹھیک اس کے 16 دن بعد سوویت یونین نے بھی پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد انگلینڈ اور فرانس کے صدر نے یہ اعلان کیا کہ اب انگلینڈ اور فرانس کی سرحدیں جرمنی کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ یوں ہٹلر کا خواب تو پورا ہو گیا، مگر اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، یعنی دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس کی زندگی کا سب سے عظیم سال سن 1940 کا تھا، جب 1 سال سے بھی کم عرصے میں جرمنی نے ناروے، ڈنمارک، ہالینڈ، بیلجیم اور فرانس پر قبضہ کر لیا۔ ان سب کامیابیوں کے بعد ہٹلر اب انگلینڈ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چرچل کو، جو کہ انگلینڈ کا صدر تھا، اس کو خط میں لکھا کہ وہ انگلینڈ کو تباہ نہیں کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ جرمنی سے دوستی کرے یا تباہی کے لیے تیار ہو جائے۔ چرچل نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بدلے میں ہٹلر نے برطانیہ پر قبضے کا ایک منصوبہ بنایا، لیکن جب جرمنی کی ایئر فورس انگلینڈ میں داخل ہوئی تو انگلینڈ نے اس کے چھکے چھڑوا دیے
اور اس بیٹل کو بیٹل آف بلادین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں جرمنی کے 1800 جہاز جبکہ انگلینڈ کے صرف 1000 جہاز تباہ ہوئے۔ اس کے بعد ہٹلر نے پھر کبھی انگلینڈ کا رخ نہیں کیا۔ ہٹلر کی فوج نے یونان، یوگوسلاویہ پر بھی قبضہ کر لیا، جبکہ دنیا کے تمام لیڈر اس کو امن کا راستہ اپنانے کو کہہ رہے تھے۔ پھر 1941 میں ہٹلر نے اپنا رشیا سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور چڑھائی کر دی۔ کیا آپ جانتے ہیں جرمنی فوج کی تعداد کتنی تھی جس نے رشیا پر حملہ کیا؟ تقریباً 40 لاکھ، 80% آرمی اٹیک آن رشیا۔ مگر رشیا دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سارا سال برف رہتی ہے، اور اس کو فتح کرنے کا خواب بہت سی نامور شخصیات نے دیکھا تھا، جیسے الیگزینڈر دا گریٹ اور نیپولین بوناپارٹ، لیکن ان کو شکست کے سوا کچھ نہ ملا، کیونکہ رشیا پر قبضے کے لیے موسم گرما کے صرف چند ماہ ہی ہوتے ہیں، اور موسم سرما میں ٹیمپریچر -15 سیلسیس ہو جاتا ہے۔ جذبات کے ہاتھوں مجبور اس شخص نے رشیا پر حملہ کیا اور ساتھ ہی یوکرین میں بھی جنگ چھیڑ لی، جو اس کی ایک تاریخی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اب موسم سرما کا آغاز تھا جس نے جرمنز کی کمر توڑ دی اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یہ شکست ہٹلر کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ اسے فرانس سے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ امریکہ اور انگلینڈ نے مل کر فرانس میں موجود جرمنز کے چھکے چھڑوانا شروع کر دیے۔ لیکن ان سب کے باوجود جرمنی پیچھے نہیں ہٹا اور اس نے مزید 2 سال جنگ جاری رکھی، لیکن اس کا اختتام 1945 کی موسم بہار میں ہوا، جب ہٹلر نے ہار مان لی اور سرنڈر کر دیا، اور ٹھیک اس کے 7 دن بعد 30 اپریل کے روز اس نے خودکشی کر لی۔ ہٹلر نے اپنی حکومت کے درمیان بہت سے انسانوں کا قتل عام کیا۔ وہ ایک قوم پرست آدمی تھا۔ اس کا ماننا تھا دنیا میں جرمن سب سے عظیم قوم ہیں اور اسی کو دنیا کی سپر پاور ہونا چاہیے۔ اس سوچ کے ساتھ وہ یہودیوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے یہ عہد لیا کہ وہ دنیا میں کسی بھی کونے پر کوئی بھی یہودی نہیں رہنے دے گا۔ اس کے دور حکومت میں باقاعدہ ایٹرمینیشن کیمپ، یعنی وہ لوگ جو جرمن نہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کیمپ بنائے جاتے۔ یوں جو بھی علاقہ ہٹلر کے قبضے میں آیا وہاں کے افراد کو انہی کیمپ میں لے جایا جاتا اور مار دیا جاتا۔ یوں چند ہی سالوں میں 20 ملین یہودی ہلاک ہوئے۔ لیکن صرف یہودی ہی اس کا شکار نہیں تھے۔ اس کے دور حکومت میں رشین خانہ بدوشوں کا بھی قتل عام کیا گیا، اور اس جنگی جنون نے دنیا میں تباہی مچا دی۔ ہٹلر کے ڈیتھ کیمپ کو اتنا خفیہ رکھا جاتا جس طرح کسی ڈرگ کے بزنس کو ہڈن رکھا جاتا، اور لوگوں کو مار کر ان کی لاشوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ حتیٰ کہ کسی ڈیڈ باڈی کو تلاش کرنا ایسا ہی تھا جیسے سونا تلاش کرنا۔ بہت سی ڈیڈ باڈیز کو ملوں میں بھیج دیا جاتا جہاں ان کی ڈیڈ باڈیز سے صابن بنتا۔ ہٹلر کا دل اس سے نہ بھرا تو اس نے ڈیڈ کیمپس پر جانوروں کو دوڑانا شروع کر دیا، جس سے زمین کی سطح ہموار ہو جاتی، اور یوں ہٹلر کو ظالم ترین انسان تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی چھیڑی ہوئی جنگ نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ 2 ارب سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ یہ تقریباً اس وقت دنیا کی 3% آبادی تھی۔ ملینز کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے، لوگ ذہنی مریض بن گئے، اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ بالآخر اس جنگ کے اثرات انتہائی تباہ کن ثابت ہوئے۔ لیکن ان سب کے علاوہ ہٹلر کی پرسنالٹی کو دیکھا جائے تو وہ زبردست کریکٹر کا مالک تھا۔ وہ آسٹریا میں پیدا ہوا تھا، جرمنی میں نہیں۔ اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے پاس اتنی دولت تھی۔ وہ 14 سال سے بھی کم عرصے میں دنیا کی بہت سی طاقتوں کا وارث بن چکا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا جادو اور ولولہ تھا کہ بات سننے والے اس کے فوراً متاثر ہو جاتے۔ ہٹلر کا خیال تھا کہ اس کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہوگی، مگر یہ خواب ہی رہا۔ اس کے مرنے کے تقریباً 12 سال تک بہت سے ممالک آزاد ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے میں جرمنی وہ جگہ بھی ہار گیا جو ہٹلر کے زمانے میں اس کی تھی۔ اس کا دوسرا خواب دنیا سے یہودیوں کا خاتمہ کرنا تھا، لیکن ہٹلر کی موت کے 15 سال بعد 2000 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہودیوں نے اپنا ایک ریاست بنا لی، جسے اسرائیل کہتے ہیں۔ ہٹلر جمہوریت کے بھی خلاف تھا، مگر آج اس وقت جرمنی میں جمہوریت برقرار ہے۔
دوستو یہ تھی ہٹلر کی کہانی، جس میں سوائے دکھ، تکلیف، ظلم و ستم کے سوا ایک سبق بھی شامل ہے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔